अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। सिर्फ 22 या 23 दिन बाकी हैं। हमें और आपको रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की खूब तैयारी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से ठीक 2 माह पहले रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा देते थे और ये दुआ अल्लाह से मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारे रजब में, हमारे शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, मग़फ़िरतों का महीना है और नेकियों का सीज़न है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीज़ों की रसूलुल्लाह को ज़रूरत नहीं थी, ना मग़फ़िरत की ज़रूरत थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे। अल्लाह की रहमत हर वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बरस रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कोशिश, इतनी दुआएं, रमज़ान की जुस्तजू, रमज़ान की चाहत क्यों फरमाते थे? मुझे और आपको सबक देने के लिए कि मेरा हर उम्मती रमज़ान के आने से पहले ये दुआ मांगे और रमज़ान के लिए तैयारी करे, रमज़ान के आने का उसके अंदर जज्बा, शौक़ पैदा हो जाए कि मैं नबी, गुनाहों से मासूम, अल्लाह का लाडला आखिरी नबी, मैं जब ये काम कर रहा हूँ तो मेरे उम्मती को बतरीके औला करना चाहिए। तो हमें और आपको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है, मौसम खुशगवार होने वाला होता है, तो पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर बादल आते हैं, फिर बारिश बरसती है। तो रजब ये ठंडी हवाओं का महीना है जो कि गुजर गया। अब शाबान शुरू हुए, ये बादलों का महीना है, और फिर आगे रमज़ान आएगा तो ये अल्लाह की रहमतों के नज़ूल का महीना है। तो हमें अभी से 22-23 दिन बाकी हैं, प्रैक्टिस करनी है। रमज़ान में जो इबादत की जाती हैं उनकी अभी से प्रैक्टिस करें। पहली चीज़, रोज़ा रखा जाता है रमज़ान में, नफली रोज़ा रख के उसकी प्रैक्टिस करें। वो तरावी पढ़ी जाती है तो नफल पढ़ पढ़ के नमाजों को पाबंदी के साथ पूरा पूरा पढ़ें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, तो सदका खैरात की हम जो है प्रैक्टिस करें, अभी से देना शुरू कर दें। कुरान मजीद की तिलावत होती है रमज़ानुल मुबारक में, तो अभी से हम तरतीब बना लें, कुरान मजीद पढ़ते रहें। देखें, इंसान जब नेकी के काम में लगता है और यकदम से लगता है और चाहता है कि ढेर सारी मैं नेकियां कर लूं, तो फिर तबीयत उकता जाती है, तबीयत उसकी आदी नहीं होती। तो अभी से हमने नेक कामों के लिए अपने आप को आदी बनाना है, तबीयत को आदी बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं, अच्छा खेलते हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉल, हॉकी, जितने भी खिलाड़ी हैं अच्छे खेल रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद ऐसे ही आए और ग्राउंड में उतरे और खेलना शुरू कर दिया, हालांकि कई महीनों की वो प्रैक्टिस करके उतरते हैं। आपस में पहले खिलाड़ियों का मैच होता है, बड़ा मैच होने से पहले वो प्रैक्टिस मैच होता है। आप ग्राउंड में जाए, हर वक्त खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ना जून का महीना देखते हैं, ना सर्दियों का महीना देखते हैं। गर्मी सर्दी में अपने आप को वो खपा रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब जाके वो अच्छा फॉर्म दिखाते हैं, अच्छे तरीके से वो खेलते हैं, मैच जीतते हैं। और मेरे दोस्तों, हमें और आपको भी इसी तरीके से पहले प्रैक्टिस करनी है, नेकियां ज्यादा करने की प्रैक्टिस, गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस। अभी से हम गुनाह ऐसा ऐसा छोड़ना शुरू कर दें। वैसे भी गुनाह बुरी चीज है, हर वक्त बचना चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक में कोशिश करनी चाहिए। खसूसी तौर पे हम मूवी देखते हैं रमज़ान के अलावा, कोशिश करें रमज़ान से पहले पहले छोड़ दें इसको। कार्ड मेमोरी वगैरह वो निकाल के रख दें। आजकल तो कार्ड मेमोरी का ज़माना नहीं है, नेट पे हर चीज़ आ जाती है। तो अच्छी चीज़ें अभी से देखना शुरू कर दें। इस्लामी वीडियोस देखें, मसाइल की वीडियोस देखें, कुरान मजीद की तिलावत सुनें, ये चीज़ें देखें। गलत चीज़ों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। पहले ज़माने में क्या होता था, रमज़ान जब आने लगता था, लोग टेलीविज़न को ऊपर रोशनदान में किसी और जगह ऊपर जो जगह बनी होती थी वहाँ रख देते थे। फिर कुछ अरसा गुजरा, ऊपर टेलीविज़न के कपड़ा डाल देते थे। और आज हमारा ज़माना क्या है
کہ ٹیلی ویژن جیب میں موجود ہے، ہم اس کے اوپر رمضان کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، افطاری کا وقت ہونے والا ہوتا ہے ٹیلی ویژن چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ نامحرم عورت آئی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، جس طرح مرد کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سارے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی وقت ہوگا، نہ باہر اذان کا پتہ ہوتا ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، نہ دعاؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر ہم رچ بس گئے، ان چیزوں سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ابھی سے پریکٹس کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اپنے آپ کو پریکٹس کریں، فضول گوئی سے بچیں، فضول باتیں کرنا، فضول باتیں سننا، ان چیزوں سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پریکٹس کریں۔ عام طور پہ جب کہا جاتا ہے نا کہ رمضان کی تیاری کرو، ہم لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جامشیری خرید کے رکھنی ہے، روزہ خرید کے رکھنا ہے، کھجور وغیرہ خرید کے رکھنی ہے، افطاری میں یہ چیزیں کام آئیں گی، سحری کے لیے تیاری کرنی ہے، پکوڑوں کا سامان افطاری کے لیے خرید کے رکھنا ہے، یہ شیڈول بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ سحری کھا کے میں فوراً سو جاؤں گا، اللہ معاف کرے صبح کی نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، سحری کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، پھر وہ پورا دن سوتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید رمضان سونے کا مہینہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں، ابھی سے نماز کی پریکٹس کریں، نماز کے ترجمے کے اوپر فوکس۔ نماز کے چند الفاظ ہیں، ہر ایک کو تقریباً آتے ہیں، لیکن اس نماز کے اندر چاشنی اور نماز کے اندر مزہ کب آئے گا؟ جب ان کے الفاظ کے اوپر ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے، ان کے معنی کو جانیں گے۔ تو نماز کو معنی کے ساتھ ابھی سے سیکھنا شروع کریں، ترجمہ ہمیں آتا ہو۔ یہ اللہ سے انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے نماز کے اندر، اور نماز کے اندر جب امام صاحب کہتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ تو پیچھے مقتدی کہتے ہیں آمین۔ اور اسی طرح قرآن مجید جب امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں عذاب سے بچنے والی آیات آتی ہیں، دعائیں آتی ہیں قرآن مجید کی، تو وہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں اور آپ کو ایسا سے دل ہی دل میں آمین کہنا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ آمین وہ بندہ کہے گا جس کو ترجمہ آئے گا، جس کو پتہ چل رہا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، کئیوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی آمین نہیں کہتے، ان کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہی نہ چلے ان کا تو پھر کیا کہنا۔ تو ابھی سے ترجمہ سیکھیں۔ نماز کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، نماز کے اندر کی دعائیں۔ اب دیکھیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح ہے، سجدے میں جاتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ دعائیں نہیں ہیں۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں جب سجدے میں ہوتا ہوں گویا کہ اللہ کے قدموں میں نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور اللہ میرے دوستو سب سے زیادہ خوش اس انسان سے ہوتا ہے، اس کو فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ میرے آگے سر بسجود ہو رہا ہے۔ سب سے عمدہ چیز انسان کا سر ہے، پیشانی ہے، اس کو اس نے زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے میرے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ اس وقت مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، میرے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جب یہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور سجدے میں انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس دورانی میں دعا نہیں مانگتے ہم لوگ، حالانکہ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ دعا ہم سیکھیں۔ اس سجدوں کے درمیان کو بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اس کی دعا سیکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی سے مروی ہے غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر لی، 3 مرتبہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ باقی مسنون دعاؤں میں اس سے لمبی دعا بھی لکھی ہوئی، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی عافنی، اس قسم کی دعا ہے۔ اب مجھے پوری وہ الفاظ آگے پیچھے شاید میرے سے ہو گئے ہوں، لیکن اس قسم کی دعا ہے، ابھی سے ہم تلاش کریں مسنون دعاؤں میں، علماء سے پوچھیں، اس قسم کی دعائیں یاد کر لیں، سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھیں۔ رکوع سے جب انسان اٹھتا ہے، قوما اس کو کہتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہتا ہے، پیچھے مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہے، یا کہلا جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اور پھر کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے ساتھ آگے ہم دعا کا اضافہ کر لیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ اس کے اندر اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، تو یہ مانگیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، اے صدیق تو نے
یہ کیا مانگا؟ تو صدیق اکبر نے پڑھ کے سنا دیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ مانگا کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قوما میں یہ دعا ابھی سے مانگنے کی پریکٹس کریں۔ امام صاحب تو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس نے پیچھے بوڑھوں کا، بچوں کا، ضعیفوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ اگر یہ درمیان والی دعائیں پڑھنا شروع کر دے گا تو نماز لمبی ہو جائے گی، پیچھے والوں کو دقت ہوگی۔ تو انفرادی طور پہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب انفرادی نماز پڑھ رہے ہو نا، ان دعاؤں کی پریکٹس کریں، یا امام کے پیچھے وقت مل جائے، امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں تو آپ پیچھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ چند الفاظ ہیں، یہ کہہ لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا اگر آسانی سے کہہ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے بہت ساری اور بھی باتیں میرے ذہن میں تھیں، یہاں نہیں کرتا، پھر کسی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔